نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دین کی بات کو سمجھانے کے لیے بزرگوں نے بعض اوقات حکایتوں کا سہارا لیا ہے، اور حکایت جو ہے یہ واقعہ اصل بھی ہو سکتی ہے اور یہ سمجھانے کے لیے کوئی واقعہ بنایا بھی جا سکتا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ بیان کیا، ایک حکایت بیان کی کچھ عورتوں کی جو آپس میں مل بیٹھی تھیں، اور ان لوگوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی، اور ان کے درمیان پھر ایک عورت کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ بات سب سے بہتر تھی۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے جس کے بارے میں مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت بیان کی ہے، اور یہ ایسا اصل میں واقعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شکر کرنے والے اور ایک ناشکرے کی بات بیان کرنے کے لیے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ لیکن ظاہر ہے قرآن کریم کے اندر جو واقعات ہیں اس کے اندر اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکایات نہیں بلکہ اصل واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو حکایت جو ہے وہ موضوع سے، اس کا موضوع جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کی تفصیلات، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ یہ واقعہ اصل میں کہاں ہوا، اس سے جو نصیحت نکل رہی ہوتی ہے وہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کی ایک حکایت بیان کی جاتی کتابوں میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یا نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور حکمت جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حکمت کو عام لفظوں میں کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ حکمت جو ہے وہ سمجھداری ہے، عقل مندی ہے، گڈ ڈیسیجن میکنگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، پیغمبروں کو عطا ہوتی ہے، لیکن حضرت لقمان کو بغیر پیغمبر ہوئی یہ عطا ہوئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے رئیس آدمی کے یہاں نوکری کیا کرتے تھے، کسی سیٹھ کے یہاں جیسے۔ تو وہ سیٹھ کے یہاں ملازمت کیا کرتے تھے، نوکری کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی، اور وہ جو بھی کام کیا کرتے تھے اس کے اندر برکت ہو جایا کرتی تھی۔ جو ڈیسیجن لیا کرتے تھے، جو فیصلہ کیا کرتے تھے، وہ فیصلہ صحیح پڑ جایا کرتا تھا، کاروبار میں منافع ہو جایا کرتا تھا۔ جو ان کا سیٹ تھا، امپلائر جو ان کا تھا، وہ اس بات کو بھانپ گیا۔ اس نے کہا کہ ان کو جو بھی کام میں دیتا ہوں اس کے اندر برکت پڑ جاتی ہے، ان کا فیصلہ جو ہے وہ بہت صحیح ثابت ہو جاتا ہے، اور ان کے فیصلوں سے میرے کاروبار کو بھی منافع ہو رہا ہے۔ تو وہ ان کی قدر کرنا شروع کر دی اس نے، اور ان کو اپنا خاص بنا لیا، سیکنڈ ان کمانڈ بنا لیا، نمبر 2 بنا لیا اپنی آرگنائزیشن کا۔ لیکن بعد میں اس نے نوٹ کیا کہ ان کے کاموں سے نہ صرف فائدہ ہو رہا ہے بلکہ ان کے کاموں سے تو برکت بھی ہوتی ہے، ان کی چیزوں کے اندر برکت ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ان کا گرویدہ ہو گیا، فین ہو گیا، جیسے لوگ کھلاڑیوں کے فین ہو جاتے ہیں، اسی طرح جو مالک تھا یا نوکری دینے والا تھا وہ اپنے ملازم کا فین ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی اس حکمت کے بدلے تھا جو حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ان کی قدر کو بڑھاتا گیا، اور یہاں تک پہنچ گیا کہ جب بھی کچھ کھاتا پہلے ان کو کھلاتا، اور ان سے جو بچ جایا کرتا وہ خود کھاتا کہ ان کے بچے ہوئے کھانے کے اندر برکت ہے۔ یہ کیفیت تھی، ہر اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ ان کو پہلے کھلایا کرتا، جو بھی کھانا آتا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا کرتا کہ پہلے وہ کھاتے، اور وہ کوشش یہ کرتا کہ ان کے بچے ہوا کھانا، یا جب یہ سیر ہو چکے ہیں تو جو کھانا رہ گیا ہے وہ میں خود کھا لوں، کہ اس کے اندر وہ برکت محسوس کرتا تھا۔ ایک دفعہ اسی طرح کا واقعہ ہوا، کہیں سے جو ہے وہ خربوزہ آیا، بڑا خربوزہ تھا۔ تو اس نے یہی کیا کہ پہلے جو ہے وہ لقمان علیہ السلام کو کھلائے، اور بعد میں جب وہ سیر ہو کے کھا چکے ہیں تو پھر وہ خود کھائے۔ تو اس شخص نے لقمان علیہ السلام کو جب تلاش کیا تو وہ وہاں پر نہیں تھے،
آفس میں نہیں تھے، کہیں باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، تو اس نے کھایا نہیں، اس نے انتظار کیا، ان کو بلایا، جب وہ آئے تو اس نے پھر وہ اس کے جو ہے وہ پیسز بنائے، اور جس طرح ہم لوگ کھاتے ہیں نا کہ پیس بناتے ہیں، اور پیس بنا کے پھر اس کے ٹکڑے کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ایک تو سلائس بناتے ہیں، اس کے بعد اس کے پیس کرتے ہیں، تو اس نے بھی اسی طرح کیا کہ اس کے پہلے سلائس کیے اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنائے، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، 70 ٹکڑے تقریباً وہ بن گئے۔ تو اس نے وہ لقمان علیہ السلام کے سامنے رکھی کہ بھئی یہ آپ کھائیں، اس کو تناول فرمائیں۔ لقمان علیہ السلام اس کو کھاتے رہے، اور ان کے چہرے سے جو ایکسپریشن آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ بہت ہی مزیدار قسم کا اور یہ میٹھا قسم کا خربوزہ نکلا ہے۔ وہ شخص جو ہے یہ ان کو کھاتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتا تھا کہ یہ کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے خوش ہو رہا ہے، میرے اوپر برکتیں نازل کر رہا ہے کہ یہ میں ان کو اپنے ہاتھ سے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہوں۔ وہ کھاتے رہے، جب آخر میں بالکل ایک پیس بچ گیا تو اس نے کہا کہ اب یہ پیس جو ہے، یہ ایک ٹکڑا جو ہے یہ میں کھا لیتا ہوں۔ اس نے وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو تقریباً 70 ٹکڑے بنے تھے جو لقمان علیہ السلام کو اس نے کھلائے، اور آخر میں جو ایک ٹکڑا بنا تھا وہ اپنے منہ میں ڈال لیا اور اس کو جلدی سے کھانے کی کوشش کی کہ یہ برکت والا ہے، میں اس کو جلدی سے اپنے پیٹ میں اتار لوں۔ اتفاق کی بات ہے وہ ٹکڑا اتنا کڑوا تھا کہ جیسے ہی اس نے وہ منہ میں رکھا وہ شخص جو ہے وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا، اس کی کڑواہٹ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے لقمان علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ جو خربوزہ میں نے آپ کو کھلایا یہ اتنا سخت کڑوا تھا کہ مجھ سے ایک ٹکڑا نہیں کھایا گیا، ایک چھوٹا سا پیس اس کا نہیں کھایا گیا، اور آپ نے یہ میں آپ کو کاٹ کاٹ کے دیتا رہا، آپ نے ایک دفعہ بھی مجھ سے نہیں کہا کہ یہ خربوزہ تو کڑوا ہے، یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اور آپ اس کو کھاتے چلے گئے۔ میں نے ایک ٹکڑا اپنی زبان پر رکھا ہے اور میں اس کی کڑواہٹ سے جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی ہوئی تھی، اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ شکر گزاری بھی آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے اتنا کھلاتے ہو، اتنا دیتے ہو، اور ہر چیز جو ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر مجھے کھلاتے ہو، آج اگر یہ خربوزہ جو ہے ایک پھل ہی تھا نا، یہ ایک خربوزہ جو ہے اگر کڑوا نکل بھی آیا تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ خدا کی اتنی نعمتیں جو میں نے آج تک کھائی ہیں تو اس پر جو ہے میں تمہاری ناشکری کر دوں، تو میں یہ کھاتا چلا گیا۔ یہ حکمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی شکر گزاری بھی ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ واقعہ تو ایک چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر ایک پہلو یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنا کھلایا پلایا اور ہمیں کتنا تندرست رکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں کہتے ہیں کہ جو زیادہ تر تناسب ہوا ہے وہ 30 سال اور 35 سال کے درمیان عمر کے لوگوں کا ہے، 60 سے 70% آبادی جو ہے وہ 30 سے 35 سال کی عمر کے لوگوں کی ہے۔ اور اگر یہ جو آج کل حالات آئے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یا اللہ ابھی کچھ تھوڑا سا یہ مشکل وقت آ گیا ہے، پیچھے تو ہم نے کتنی تیری نعمتیں کھائی ہوئی ہیں، تو جب یہ چیز ختم ہوگی تو اس ملک کی، ہمارے پاکستان کی، ہمارے اس معیشت کی ترقی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر شکر ادا کرو گے تو نعمت کو بڑھا دوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي أَشْكُرْكُمْ وَاغْفِرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر شکر ادا کرو گے تو نعمت بھی بڑھ جائے گی، اور اگر شکر ادا نہیں ہوگا تو نعمت جو ہے وہ ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو اگر یہ تھوڑا سا وقت ہمارے اوپر ایسا آیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی مل رہی ہیں، تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، کچھ باہر نکلنے کی نعمت جو ہے گھر سے وہ کم ہو گئی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کو گزار لیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے آگے صبر کریں، اس پریشانی کے اندر صبر کریں، انشاءاللہ یہی حکمت کا تقاضا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو جلد ہمارے اوپر سے گزار دے گا اور ہمیں پھر وہی دن دکھائیں گے اللہ تعالیٰ، بلکہ اس سے بہتر دن دکھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ جس طرح سورہ علم نشرہ میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے نکال کر اور اس پر صبر کرنے والا بھی بنائیں، اور اس کے بعد ہمیں اپنی نعمتوں کا مزہ بھی چکھائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔